ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. پچھلے ہفتے درود شریف کی فضیلت پر جو بیان ہوا تھا اس کا اثر کچھ لوگوں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ہفتے بھر وہ درود شریف پڑھتے رہے. خود میں نے اپنے چند احباب کو دیکھا، بلکہ کچھ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی میں نے وہ کاؤنٹنگ والی تسبیح دیکھی. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارا بچہ درود شریف پڑھ رہا ہے. پھر اسی سے مجھے ایک ذہن اور ملا کہ کیوں نہ ہم جب ایک زینے پر کامیاب ہوئے ہیں تو ہمیں دوسرے زینے پر بھی قدم رکھنا چاہیے. تو آج کے لیے بھی ہم نے ایک ایسے ہی عنوان کا انتخاب کیا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان شریف قریب ہے اور اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے عنوان ہوگا حضور کا خطبہ ماہ رمضان. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن جو خطبہ دیا تھا، اتفاق سے آئندہ جمعہ کو بھی شعبان کی آخری تاریخ ہے. تو حضور کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ، خطبہ رمضان انشاءاللہ آئندہ ہفتے، اور اس ہفتے چونکہ رمضان شریف قریب ہے تو اب لوگ نماز پڑھیں گے. ہم ان نمازیوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے. میں واٹس ایپ پر دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ٹھیکیدار لوگ جو اپنے آپ کو چند وقت کی نماز پڑھ کے دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں طنزیہ اشعار کہ اب نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، نمازیوں کا طوفان آنے والا ہے، اور یہ آنے والا ہے اور وہ آنے والا ہے. ارے نادان، خدا پتہ نہیں کس کا کیا قبول کر لے. تیری سال بھر کی قبول نہ ہو اور اس کی رمضان ہی کی قبول ہو جائے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ بے عمل ہی صحیح، لیکن کسی کو اس طریقے سے طنز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کس کی عبادت قبول کر لے. آپ ایسا نہ کریں. وہ جو شعر لکھ کے بھیجے جا رہے ہیں نا، ابھی طوفان آنے والا ہے اور یہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، آپ نہیں بھیجیں. اس لیے کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کسی کو گناہ کرتے دیکھ کر اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے اس کا وہ آخری گناہ ہو اور یہ تیری آخری نیکی ہو، اس کے بعد اللہ اس کو گناہ سے نکال کر نیکی کی راہ پر چلا دے، اور اس کے بعد اللہ تجھ سے نیکی کی توفیق چھین کر تجھے گناہ کے راستے پہ ڈال دے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو دیکھ کر اترانا نہیں چاہیے اور دوسروں کے گناہوں کو دیکھ کر ان پہ طنز نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ لوگ آئیں گے نماز کے لیے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے نماز کے پابند بن جائیں۔ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم انہیں طنز کریں۔ تو نماز تو لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے اجتماع میں جو لوگ آتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن آج ہم اس سے بڑھ کر ایک قدم آگے ایک بات کرتے ہیں۔ نماز تو سب پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ نماز با جماعت پڑھنا یہ واجب ہے، نماز با جماعت پڑھنا یہ واجب ہے، واجب ہے نماز با جماعت پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جو انجام داڑھی منڈانے والوں کا ہے وہی حیثیت اور وہی انجام جماعت چھوڑ کر نماز پڑھنے والوں کا بھی ہے۔ یعنی جو بندہ بلا عذر شرعی جماعت ترک کرے گا تو اس کا شمار جو حیثیت داڑھی منڈانے والے کی ہوگی وہی حیثیت جماعت کو قصدن چھوڑنے والے کی بھی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے داڑھی رکھنا واجب ہے اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ قصدن جماعت کو ترک کرنے کا عادی فاسق و فاجر ہے اور اس کی شہادت قبول نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں نماز اصل میں وہی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ صرف فرض کی ادائیگی ہے، بس نماز کہلانے کی حقدار صرف وہ نماز ہے جو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پیر و مرشد سیدی آل رسول احمدی مسجد سے نیچے اتر رہے تھے، مارا شریف پہ جو مسجد ہے اس کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، اور حضرت مولانا عبد القادر تاج الفؤل بدایونی رحمت اللہ علیہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہے تھے، اس لیے کہ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے جماعت کے حوالے سے شدت نہیں، اگر کوئی مریض ہے اس کے لیے شدت نہیں، اگر کوئی قرض دار ہے تو لوگ اس سے قرض کا تقاضا کریں گے اس کے لیے شدت نہیں، ورنہ لوگوں پہ جماعت واجب ہے۔ حضرت تاج الفؤل رحمت اللہ علیہ جماعت چھوٹ گئی تھی اور آپ مسجد کا زینہ چڑھ رہے تھے، تو حضور آل رسول احمدی نے پوچھا مولانا عبد القادر اوپر مسجد میں کیوں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ حضور مولانا عبد القادر بدایونی تاج الفؤل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ فرمایا مولانا نماز تو ہو چکی ہے، نماز ہو چکی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حضور میری نماز تو باقی ہے۔ فرمایا نماز وہی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ ہو، ورنہ جو جماعت سے ہٹ کر کے ہو پھر وہ نماز نہیں بلکہ وہ تو صرف فرض کی ادائیگی ہے۔ یعنی جس کو آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں فارمیلٹی پوری کرنا ہے، اصل نماز جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، اس کے گھر میں آگ لگا دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے مسجد آنے میں تھوڑی سی دقت ہونے لگی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر کے اندر نماز ادا کر لوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں اگر تیرے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے تو تیرے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا واجب ہے، تیرے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں تنبیہ الغافلین میں لکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر تک مسجد کی آواز پہنچتی ہے اگر وہ گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، سرے سے اس کی نماز نہیں ہوگی اگر اس کے ساتھ عذر شرعی نہیں ہے تو۔ عذر شرعی اگر ہے تو بات جدا ہے، عذر شرعی نہیں تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عام طور پہ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگ رمضان شریف میں مسجد کے اندر نمازیوں کی بھیڑ ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کے عادی بن جاتے ہیں اور جماعت کو وہ قصدن ترک کرتے ہیں بلا عذر شرعی۔ کتنی بڑی کم نصیبی کی بات ہے، عذر شرعی آپ کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، آپ گھر میں نماز پڑھے جا رہے ہیں، فجر بھی گھر میں ہو رہی ہے، ظہر بھی گھر میں ہو رہی ہے، عصر بھی گھر میں ہو رہی ہے، مغرب بھی گھر میں ہو رہی ہے، عشاء بھی گھر میں ہو رہی ہے، اور آپ کا شمار بے نمازیوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اور وہ بھی کب ہو رہا ہے؟ رمضان شریف کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں کسی کا گناہ لکھا جانا کیا ہے؟ جس طریقے سے رمضان شریف کے اندر ایک نیکی کرو تو 70 کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح رمضان شریف میں اگر ایک گناہ کرو تو 70 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، 5 وقت کی نمازیں ترک ہو رہی ہے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر نماز کا ثواب نہیں لکھا جا رہا ہے بلکہ آپ کو بے نمازی لکھا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کے پڑوس میں رہنے والوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ مسجد کے پڑوسیوں کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، تو مسجد کا پڑوس کتنی دور تک ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے گھر تک آواز جائے وہ مسجد کا پڑوسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کے پورا محلہ مسجد کا پڑوسی ہوتا ہے، کیونکہ اب ہمارے گھروں کے اندر اذان کی آوازیں پہنچتی ہے۔ یاد رکھیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار فرمائے گا۔ نماز جماعت، ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، بے نمازیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ بغیر جماعت سے نماز پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا۔ آپ اس پر توجہ کریں، میں جماعت پر آج اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اگر مسجد کی حاضری اسی طرح ختم ہوتی چلی گئی بلا عذر شرعی، اس طرح ختم ہوتی چلی گئی، تو جو حال عیسائیوں کے گرجوں کا ہو رہا ہے کہیں وہ حال مسلمانوں کی مسجد کا نہ ہونے لگے کہ ہفتے میں ایک دن تو مسجدیں بھری نظر آئے گی اور ہفتے بھر مسجدیں ویران ہو جائے گی، سبھی گھر میں نماز پڑھیں گے، تو بتائیے مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کون کرے گا؟ اس لیے فرمایا گیا مسجد کی حاضری واجب ہے، یعنی اگر کوئی گھر کے اندر بھی بلا عذر شرعی جماعت کرے تو وہ جماعت مانی نہیں جائے گی۔ اصل جماعت صرف مسجد کی جماعت ہے، کیونکہ مسجد کی حاضری اور حضوری یہ شعار اسلام میں سے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور شعار اسلام اگر مٹ جائے تو مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اس کو بچانے کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو جان کی قربانی دے دے، مگر شعار اسلام کو مٹنے نہ دے۔ یہ کتنی اہم چیز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے تاریک جماعت 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ اب یا تو جماعت کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر 12 مصیبتوں کے لیے، اور اللہ کے رسول نے جس کے لیے کہا کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہوگا تو پھر وہ مصیبت میں گرفتار ہو کر رہے گا، کیونکہ میرے آقا کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے۔ آقا فرماتے 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں ملے گی، 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت ملے گی، 3 مصیبتیں اس کو قبر میں ملے گی، اور 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں ملے گی۔ ایسی وہ 12 مصیبتوں کا شکار ہوگا۔ جو شخص جماعت ترک کر دے گا 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں یہ ملے گی کہ سب سے پہلی مصیبت، کتنا بھی کمائے گا اس کی روزی میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، بے برکتی والا رزق ہوگا اس کا، اللہ اس کی روزی میں برکت کبھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری برکتیں سمیٹ کر، دولتیں سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے۔ جو لوگ مسجد میں جماعت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ ان کو رزق دیتا ہے، رزق میں برکتیں بھی دیتا ہے، اور جو مسجد میں جماعت میں شامل نہیں ہوتے انہیں روزی تو ملتی ہے مگر برکت نہیں ملتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، نماز با جماعت میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے فرشتے تک مسجد میں آتے ہیں، مسلمان مسجد میں نہیں آتے۔
جماعت میں لوگ شریک نہیں ہوتے، اللہ روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے، رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسری مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے مومنوں کا نور چھین لیتا ہے، اس کے چہرے پر ایمانی نور نہیں رہتا، چہرے ویران ویران لگتے ہیں، افسردہ افسردہ لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے نور چھین لیتا ہے۔ اور تیسری مصیبت دنیا کی یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، مومنوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مرتبہ فجر کی جماعت ترک ہو گئی، تو آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ تو دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی آپ کو جگانے آیا ہے کہ حضرت اٹھیے فجر پڑھ لیجئے۔ تو آپ نے کہا تو کون ہے؟ میرے کمرے میں کون ہے تو آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں اور آج آپ کو میں جگانے آیا ہوں۔ تو فرمایا شیطان نماز کی تبلیغ کب سے کرنے لگا؟ یعنی شیطان نماز کی تبلیغ حضرت امیر معاویہ کے دور سے کر رہا ہے، یعنی شیطانی تبلیغ نماز کے لیے کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تو کب سے مبلغ ہو گیا نماز کا، تو نے کب سے نماز کی دعوت دینا شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دراصل کل میں نے آپ کے طلبے سہلا سہلا کر کے سلائے تھے، لیکن جماعت چھوٹنے کی وجہ سے آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ نے فرمایا معاویہ کو جماعت چھوٹنے کا اتنا غم ہے، اس کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ تو میں نے سوچا ایک بار سلا دیا تو 70 کا ثواب لے لیا، اگر آج بھی سلا دوں گا تو 70 نہ مل جائے، اسی لیے اٹھیے جماعت سے پڑھیے اور ایک ہی جماعت کا ثواب حاصل کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی شیطان نماز کی بھی دعوت دینے نکلتا ہے، لیکن شیطان کی نماز کی دعوت کے پیچھے بھی سیاست ہے، شیطان کی دعوت نماز کے پیچھے بھی سیاست ہے، وہ نماز کی دعوت سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی سنت ہے کہ نماز کو ہم سیاسی فائدے کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم تو آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور ہم سنیوں کی نماز میں خدا کا ذکر بھی ہے، نبی کا ذکر بھی ہے، ولی کا ذکر بھی ہے۔ ہماری نماز میں خدا کا خیال، نبی کا خیال، ولی کا خیال، اولیاء بھی ہماری نماز میں۔ آپ کہیں گے ہم تو پہلی مرتبہ سنتے ہیں کہ ولی بھی نماز میں، بالکل۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو جب کہتے ہیں نا السلام علینا ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور تیرے ولیوں پہ بھی سلام ہو، پتہ چلا نماز کے اندر سلام صرف نبی پر نہیں ہے بلکہ نبی کے ساتھ ساتھ ولیوں پر بھی ہے۔ تو ہماری نماز میں تو ولیوں کا ذکر بھی آتا ہے، اور یہ قانون کس نے رکھا؟ یہ قانون کسی ایرے گیرے نتو خیرے نے نہیں، بلکہ یہ قانون میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہم سنیوں کی نماز کیسی نماز ہے؟ اسی لیے یہی نماز ہے جو نجات کی طرف لے جاتی ہے۔ تو حضرت رسول پاک علیہ السلام وہ تسلیم فرماتے ہیں اللہ صالحین کا نور چھین لیتا ہے، اور تیسری مصیبت یہ کہ مومنوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ ہر آدمی عزت دار بننا چاہتا ہے، ہر آدمی وقار والا بننا چاہتا ہے، ہر انسان جو ہے سوچتا ہے کہ میں معزز بنوں۔ دیکھو اشتہاری شہرت سے کچھ نہیں ملنے والا، اگر کچھ ملے گا حقیقی عزت تو اللہ کی عطا سے ملنے والی ہے۔ آقا فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اس کو موت کے وقت ملتی ہے۔ کس کو؟ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ میں حیران ہوا حدیث پڑھ کر کہ جو جماعت سے نہیں پڑھتا اس کو اتنی مصیبتیں ہیں، تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ خیر فرمائے، اللہ میری قوم کو نماز کی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہم سب کو صحیح العقیدہ پابند شرع امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا جماعت سے پڑھنا، لیکن جماعت سے اسی کے پیچھے پڑھنا جو رسول پاک کا وفادار ہو، یہ خاص بات ہے۔ دیکھیے امام جو ہوتا ہے وہ مقتدی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہوتا ہے، توجہ آپ کی، وکیل ہوتا ہے، اور جب تک مقتدی اور امام کا دونوں کا عقیدہ ایک جیسا نہ ہو، چاہے کوئی عقیدہ ہو، عقیدہ کوئی ہو، لیکن
میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عقیدہ کوئی ہو کیسا ہی ہو، لیکن جب تک دونوں کا عقیدہ سیم نہیں ہوگا نماز مقتدی کی امام کے پیچھے نہیں ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ عقیدہ سیم ہونا چاہیے امامت کے لیے. وہی آپ کا امام بن سکتا ہے جس کا عقیدہ آپ جیسا ہو. بس یہی بات ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وکیل ہے. آپ دیکھیں وکیل موکل کی پیروی کرتا ہے. مسئلہ موکل کا ہوتا ہے وہی مسئلہ وکیل پیش کرتا ہے. ورنہ جو ہے وہ موکل پر الزام ہے قتل کا اور یہ وکالت حضرت صاف کر رہے ہیں چوری کی، تو بتائیں مسئلہ حل ہوگا کہ پھنسے گا؟ بولو پھنسے گا نا. تو یہی حال ہے کہ جب تک کہ مقتدی اور امام کا عقیدہ برابر نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر مقتدی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، تو اب اس مقتدی کے لیے لازم ہے وہ ایسا امام تلاش کرے جس کا عقیدہ اس کے عقیدے کے مطابق ہو، تبھی اس کی نماز ہوگی. اگر مقتدی کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے تو مقتدی کو ایسا ہی امام ڈھونڈنا پڑے گا جس امام کا عقیدہ ہو کہ نبی زندہ ہے. ورنہ تو نبی کو زندہ مانے اور امام نبی کو مردہ مانے، بتا تیری نماز اس کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے امام کا عقیدہ اور مقتدی کا عقیدہ برابر ہونا چاہیے. اسی طرح اگر مقتدی ایسے امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ مردہ مانتا ہے، تو اس کا حال ستون کی طرح ہے. وہ مقتدی مانا ہی نہیں جائے گا. وہ مقتدی مانا ہی نہیں جائے گا. اس لیے لازمی ہے جو اپنا عقیدہ ہو اسی عقیدے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. بلکہ حضور نے تو اتنی تاکید کی ہے امام وہی ہو سکتا ہے جو بہت پابند شرع ہو. ہر ایرا گہرا امام نہیں ہو سکتا. ایک شخص نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، رسول پاک نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں سنی فتنہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نہیں ہوگی. جامع شرائط امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے ورنہ اور نمازیں نہیں ہوتی. جماعت کے لیے جامع شرائط ہونا چاہیے امام کو. ہاں ورنہ آج کل حال تو یہ ہے حفظ کر لیا استنجا کی سنتیں پتہ نہیں امام بن گیا، مسائل نہیں امام بن گیا. یہ حالت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے. ہماری قوم کا بڑا برا حال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تو امامت جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ روزی روٹی اور نوکری کا ذریعہ بن چکی ہے. ورنہ امامت کیا تھی؟ اللہ اکبر. بہرحال حالات ہی بدلے ہیں کہ جب صدیق اکبر جیسا امام نہ رہا تو ابو ہریرہ جیسا مقتدی کیسا، اور ابو ہریرہ جیسا مقتدی نہ رہا تو ابو بکر صدیق جیسا امام کیسا، خسرو جیسا مقتدی نہ رہا تو نظام الدین اولیاء جیسا امام کیسا. حال یہی ہے، نہ مقتدی کو سنتیں معلوم استنجا کی، نہ امام کو معلوم. اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو گیا معاملہ سارا پورا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں جامع شرائط امام ہونا چاہیے. آقا نے فرمایا جس پہ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا اس کے پیچھے نماز نہیں. جو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے جب اس کے پیچھے نماز نہیں. جو کعبے کا ادب نہ کرے اس کے پیچھے نماز نہیں. تو جو رسول اللہ کعبے کا کعبہ ہے ان کا ادب نہ کرے تو اس کے پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں وہ حرم سے آئے ہیں، وہ کہیں سے بھی آئے ہیں. امام کی شہر کا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. امام کی شہر کا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. مکے کا ہو کہ مدینہ منورہ کا ہو کہ بغداد کا ہو کہ کربلا کا ہو کہ نجف کا ہو، امام کے شہر کی اہمیت نہیں ہے، امام کے عقیدے کی اہمیت ہے. ابو جہل مکی تھا، بلال حبشہ سے آئے تھے، بلال امام بن گئے. ابو جہل ابو لہب جہنمی کے جہنمی رہا. ہمارے یہاں شہروں کے ہونے کی اہمیت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو دل ہونے چاہیے، دل کے عقیدے ہونے چاہیے. صہیب روم سے آئے ہیں، رومی ہے صہیب، لیکن امام بن گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ رسول اللہ والا رکھا. تو یاد رکھے جماعت سے پڑھیے نماز، لیکن وہی جماعت ہے جس میں عقیدہ سچا ہے، عقیدہ حق ہے. ورنہ ہر ایک کے پیچھے کھڑے مت ہو جائیے گا. نہ نماز رہے گی نہ جماعت رہے گی، نہ یوں خدا سے ملے نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ نہیں ملے گا. تو دوسری قبل موت کے وقت اس کو 3 مصیبتیں آتی. جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اس کو موت کے وقت 3 مصیبتیں. پہلی مصیبت موت کے وقت وہ مرے گا تو پیاسا مرے گا، اور اس پر اتنی پیاس. یہ جو نماز نہیں پڑھنے والوں کا ذکر نہیں ہے، جماعت چھوڑنے والوں کا ذکر. جو جماعت کے بغیر نماز پڑھتے ان کا تذکرہ ہے.
مرے گا تو پیاسا مرے گا، حتیٰ کہ سارے دریاؤں کا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ خیر کرے، آج میں نے یہ حدیث پاک پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ حدیث پاک پہلے بھی کئی بار پڑھی، لیکن جب آج اس کو جماعت کے باب میں پڑھا رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں مرے گا تو پیاسا مرے گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرتے وقت اللہ اس کو سکرات کی تکلیف بڑھا دے گی، موت کی تکلیف اس کی بڑھ جائے گی۔ اور تیسرا تو اتنا بڑا خطرہ ہے، اللہ سب کو امان میں رکھے، آقا فرماتے ہیں ڈر ہے کہ کہیں کافر نہ ہو جائے مرتے وقت، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ کس کا؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نہیں، جو جماعت جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کا۔ جماعت اگر جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے تو مرتے وقت ایمان کو خطرہ ہے، جو جماعت جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں اس کے ایمان کو خطرہ ہے، تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ حالت یہ چلو ابھی ایک کام کر لیا، دوسرا کر لو، دوسرا کر لیا، تیسرا کر لو، تیسرا کیا چوتھا کر لو، پانچواں کر لو، چھٹا کر لو، دوست آگے چائے پینے کے لیے بیٹھ جاؤ، ایسا ہوا کہ وقت ہی چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرے اس کے ایمان کو خطرہ ہے، سستی کرنے والوں کو خطرہ ہے، نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہے۔ اس لیے نماز کبھی نہ چھوڑی جائے۔ یہ رمضان شریف آ رہا ہے، سدھرنے کا موسم آ رہا ہے، مواسات کا موسم آ رہا ہے، بہاروں کا موسم آ رہا ہے، نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، نیک بننے کا سیزن آ رہا ہے، مسجد کی چڑیا بننے کا سیزن آ رہا ہے، مسجد کی بلبل بننے کا سیزن آ رہا ہے، مسجد کے کبوتری بننے کا سیزن آ رہا ہے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو صحابہ مسجد کی کبوتری کہتے تھے، ان کو مسجد کی کبوتری اس لیے کہتے تھے کہ وہ لوگ بہت کثرت کے ساتھ مسجد میں نظر آتے تھے، بلکہ جب لوگ ان کو ڈھونڈنے جاتے تو لوگ ڈھونڈتے تو لوگ کہتے کہ کس کو ڈھونڈے، وہ فلاں کو، کہا وہ کہیں اور نہیں ملے گا، وہ تو صرف مسجد میں ملے گا۔ یعنی کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو مسجد کی کبوتری کا لقب دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تین مصیبتیں موت کے وقت ہوگی۔ ایک، پیاسا مرے گا، حتیٰ کہ اس کو سارے دریا کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی، اس کو موت کی سختی اور تکلیف بڑھا دی جائے گی، سکرات کی مصیبت بڑھا دی جائے گی، اور تیسری بات یہ اس کے ایمان کو خطرہ ہوگا۔ یہ مصیبتیں ہو گئی 6۔ 3 مصیبتیں اس کو قبر میں ہوگی، 3 مصیبتیں اس کو قبر میں ہوگی۔ پہلی مصیبت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نکیرین کے سوالات کو مشکل کر دے گا، اس کو بھلا دیے جائیں گے، نکیرین کے سوالات مشکل کر دیے جائیں گے۔ اب بتائیں جس کو خدا بھلا دے اس کو کون یاد کرا سکتا ہے؟ یا تو رٹو من رب کا ما دینو کا ما کنت تقول بحق حاضر رجل، اللہ نے وہاں مشکل کر دیا۔ بتائیں ایگزام لینے والا ایگزامنر اگر نظر گڑا کے دیکھے تو امتحان دینا مشکل ہو جاتا ہے، اور جس کو قدرت سوال بھلا دے، جواب بھلا دے اور اس کے لیے مشکلیں پیدا کر دے، جس کو اللہ مشکلیں پیدا کر دے اس کو کون بندہ ہے؟ راحتیں پیدا کرنے والا، آسانی پیدا کرنے والا۔ مسلمانوں لرز جاؤ، آج سچے دل سے توبہ کر لو اور عہد کر لو، انشاءاللہ جان بوجھ کر کبھی جماعت ترک نہیں کریں گے، بلا عذر شرعی کبھی جماعت نہیں چھوڑیں گے۔ عذر شرعی میں بار بار اس کی وضاحت کرتا ہوں، عذر شرعی اگر جامع الشرائع امام نہ ملتا ہو تب بات جدا ہے، اس وقت آپ پر جماعت واجب ہی نہیں رہ جاتی، لیکن جامع الشرائع امام موجود ہے، آپ کے پاس جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی طاقت موجود ہے، اگر پھر بھی آپ جماعت ترک کریں گے کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں نکیرین کے سوالات اس پر مشکل ہو جائیں گے، جواب دینے میں دشواری آئے گی۔ کس کے لیے؟ بے نمازی کے لیے نہیں، بلکہ جو جماعت ترک کرتا ہے اس کے لیے۔ دوسری مصیبت یہ ہوگی اس کی قبر میں اندھیرا بڑھا دیا جائے گا، تاریکی بڑھا دی جائے گی، قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ اندھیرا کون سا ہے؟ یہ اندھیرا اپنے گھر کا اندھیرا نہیں ہے، یہ اندھیرا اپنے محلے کا اندھیرا نہیں ہے، بلکہ یہ قبر کا اندھیرا ہے۔ ارے جہاں کا اجالا بھی اندھیرا ہوتا ہے تو وہاں اگر قدرت اندھیرا بڑھا دے تو اس وقت عالم کیا ہوگا؟ خدا را للہ اپنے حال پہ رحم کیجئے، اور قبر کا اندھیرا بڑھے گا تو انجام کیا ہوگا؟ اس لیے جماعت کو لازم پکڑیے۔ آقا فرماتے
فرماتے ہیں قبر کی 3 مصیبتوں میں دوسری بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کو اندھیرا قبر کا بڑھا دیا جائے گا، اور اس کی تیسری مصیبت یہ ہے کہ اس جماعت کے تارک کو جو جماعت ترک کر کے نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جائے گی۔ آقا نے ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا اس کی پسلیاں آپس میں اس طریقے سے مل جائے گی۔ 3 مصیبتیں تو اس کو قبر میں ملے گی، کتنی ہو گئی؟ 9۔ 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں ہوگی۔ پہلی مصیبت میدان محشر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب سختی سے لے گا۔ اگر وہ کسی سے نرمی سے بھی حساب لے تو بندہ جواب نہ دے سکے۔ اگر استاد پوچھ لینا کہاں تھے تو آدمی کو بھاری پڑتا ہے کہ کیا جواب دے۔ قدرت جب سختی سے حساب لے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ پہلی مصیبت جماعت ترک کرنے والوں کی میدان محشر میں اللہ حساب سختی سے لے گا۔ جب وہ سختی سے حساب لے گا کون مدد کرے گا؟ کون جواب دے گا؟ دوسری مصیبت اس کے لیے یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ میں کہتا ہوں جہنم کے بڑے سے بڑے عذاب سے بڑھ کر اگر کوئی عذاب ہے تو خدا کا ناراض ہونا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو پھر بچتا ہی کیا ہے؟ رہ کیا جاتا ہے؟ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اس سے راضی نہیں ہوگا اور اس پہ نگاہ کرم نہیں فرمائے گا۔ اللہ اس پہ غضبناک ہوگا، غضبناک ہوگا خدا وحدہ لا شریک۔ میدان محشر کی یہ 3 مصیبتیں اس کو دی جائے گی۔ ایسی 12 مصیبتوں میں وہ مبتلا ہوگا جو جماعت چھوڑ کر نمازیں پڑھتا ہے۔ نمازی تو ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا۔ 12 مصیبتیں اس کو ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے کہہ دیا تو ہوگی، لیکن اب سنیے جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کیا ہے۔ آخری بات توجہ کریں، غور سے سنیں، بہت شان کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں عاشق کے لیے اس سے بڑا انعام جماعت کے ساتھ، اچھا یہ صرف جماعت سے پڑھنے والوں کے لیے خاص ہے۔ بہت پیاری سی بات، حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے وقت کہتے ہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ نماز پڑھانے کھڑے ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر المختصر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اعتدلوا واستقیموا سووا صفوفکم۔ یہ کہنا حضور کی سنت ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے صفیں سیدھی کرو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کہنا میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، صفوں کے اندر خلل پیدا مت کرو، آپس کے اندر صف میں ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملاؤ۔ آقا فرماتے صفیں تیر کی طرح سیدھی ہو، اور امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیر کی طرح صف سیدھی رکھے۔ فرمایا جب تک میری امت کی صفیں سیدھی رہے گی اس وقت تک امت کبھی اختلاف کا شکار نہیں ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم تو اتنا مبالغہ کرتے تھے صف سیدھی کرانے میں کہ آپ اگر دیکھتے کہ وہ ترچا کھڑا ہے تو آپ مصلی سے ہٹ جاتے، اس کے پاس جاتے، اس کو کہتے سیدھا ہو، اس کو انگلی کا کچوکا دیتے، سیدھا کھڑے رہے اور بازو سے بازو لگواتے۔ یہ ذمہ داری ہے ائمہ کی، سیدھا کھڑے کھڑے صف کے اندر ترتیب بہت پیاری سنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام امت کو صف میں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور بازو سے بازو بالکل ٹس مس رہنا چاہیے، بالکل جدا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بیچ میں شیطان گھس کر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور جب جماعت میں لگے نا، ایک خاص مسئلہ اور بتا دوں، کچھ بدعقیدے گستاخ رسول بھی آتے ہیں ہم لوگوں کی مسجد میں، تو اگر اس پر بندہ طاقت رکھتا ہو تو ان کو روکے، اور روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو کم سے کم یہ عقیدہ ضرور رکھے کہ یہ نمازی نہیں ہے بلکہ ستون ہے۔ اگر ان کا لگنا آپ جائز سمجھیں گے تو آپ کی بھی نماز جائے گی، اس لیے ان کو مثل ستون کے سمجھا جائے اور ان کا لگنا جائز نہ سمجھا جائے۔
کم سے کم اتنا تو آپ کو عقیدہ رکھنا پڑے گا. اگر آپ سوچتے ہیں نا کہ مسجدیں سب کے لیے ہے اور مسجد میں سب کھڑے ہو سکتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کی نماز کا نقصان ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ میں بہت شارٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کا خیال کریں آپ. لیکن بد عقیدے سے مراد وہ ہے جس نے حضور علیہ السلام کی بے ادبی کی ہو, وہ بدبخت مسجد میں آنے کا حقدار ہی نہیں ہے, اس کو مسجد میں آنے کا کوئی حق نہیں جس نے حضور کی بے ادبی کی. اب حضور کی بے ادبی کیا ہے؟ قرآن جو کہتا ہے اس کے خلاف کہنے والا حضور کا بے ادب ہے. مثال کے طور پہ جو یہ کہے حضور کو علم غیب نہیں, وہ حضور کا بے ادب ہے. کوئی یہ کہے حضور ہماری طرح بشر ہے, وہ حضور کا بے ادب ہے. کوئی حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو یہ کہے کہ وہ تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے, حضور کا بے ادب ہے. جو رسول پاک کو کہے کہ وہ مر چکے, وہ حضور کا بے ادب ہے. اس طریقے کی بہت ساری باتیں آپ بار بار ہم لوگوں سے سنتے رہتے ہیں. ایسے بے ادبوں کو حق نہیں کہ وہ اہل ایمان کی مسجدوں میں آئے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کو اگر غیرت ہو تو آنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں, وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں. جب ہم مشرک ہیں تو مشرک کے پیچھے تمہاری نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ جب ہمیں مشرک کہتے ہو تو ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کیوں آتے ہو؟ ہم تو گستاخ رسول کو کافر کہتے ہیں, الحمدللہ ہم ان کے پیچھے کبھی نماز, ہمارے بچے نہیں جاتے, اللہ کا فضل ہے ہمارے بچے نہیں جاتے. لیکن وہ مشرک کہہ کے بھی ہمارے پیچھے نماز پڑھ کے بتاتے ہیں کہ حور کی نماز حسین کے پیچھے ہو جاتی ہے, لیکن حسین کی نماز جب تک کہ حور خیمہ یزید میں تھا حسین پاک نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, اور بتا دیا کہ جو جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کو حق جانتا ہے, اور جو جس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا وہ اس کو حق پر نہیں جانتا. ہم گلی میں بھی ان کے پیچھے نہیں پڑھتے, دلی میں بھی ان کے پیچھے نہیں پڑھتے, اور حرم میں بھی ان کے پیچھے نہیں پڑھتے, اس لیے کہ نہ ہمیں ان کی قیادت قبول ہے نہ ان کی امامت قبول ہے. اور ہم سنی منافق نہیں ہے, ہم امامت بھی قبول نہیں کرتے, قیادت بھی قبول نہیں کرتے. ان منافقوں کے چہروں کو بے نقاب کرو جو امامت کے تو منکر ہیں لیکن قیادت میں بلی کی طرح پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں. خدا کے عزت کی قسم یہ وہ محراب ہے جو نہ امامت کو قبول کرتا ہے اور نہ جو قیادت کو قبول کرتا ہے. ان کی امامت پہ بھی لعنت ہے, ان کی قیادت پہ بھی لعنت ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سور کو بکری سمجھ کر کے حلف کر جائیں. ہمارے یہاں فتوے نہیں بدلے جاتے. یہ مفتی اعظم ہند کی امانتوں کے امین ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سچے جانشین ہیں, پیروکار ہیں یہ لوگ. ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کھانے پینے کے لیے نہیں لگایا, ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ آخرت میں نجات کے لیے لگایا ہے. جیسے رافضی اہل بیت کا نعرہ لگا کر پیچھے سے کھانا پینا چالو رکھتے ہیں, جیسے خارجی صحابہ کا نعرہ لگا کر پیچھے سے کھانا پینا جاری رکھتے ہیں. الحمدللہ یہاں رات کی تاریکیوں میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے اور دن کے اجالے میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, جنا بنے گی. ہم حسین کے نائب ہیں, حور قابل تعظیم ہیں, لیکن حور کو پلٹ کے آنا پڑتا ہے, حسین کو پلٹنا نہیں پڑتا. حسین بنو حسین کے پلٹنا نہ پڑے, حسین بنو حسین پر, حور مت بنو کہ پلٹنا پڑے. حور کا پلٹنا قابل تعظیم ہے, لیکن پہلے غلطی پر تو تھا نا حور, اس لیے حسین کی نیابت کرو. حور کا آنا قابل قبول ہے, لیکن پہلے کے جرائم بھی تو ہے نا سامنے, اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو. ہمیں نہ قیادت قبول ہے نہ امامت قبول ہے. الحمدللہ ہم نے کبھی نہ امامت قبول کی نہ قیادت قبول کی, اس لیے کہ نجاست نجاست ہے.
اگر وہ ٹاٹ میں رکھی ہے تو بھی نجاست ہے، چاندی کے کور میں ہے تو بھی نجاست ہے، کپڑے میں ہے تو بھی نجاست ہے، مخمل میں ہے تو بھی نجاست ہے، ململ میں ہے تو بھی نجاست، کہیں ہو وہ نجاست۔ نجاست کبھی طہارت بن نہیں سکتی اور طہارت کبھی نجاست بن نہیں سکتی، اس لیے طہارت اور نجاست میں فرق کرو، یہ طہارت اور نجاست میں فرق کرو۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی کب، سیاست کا معاملہ اہل سیاست جانے، میں تو پیور مذہبی آدمی، نہ میں سیاست سے کوئی دلچسپی موجودہ رکھتا ہوں، نہ میں ان کے معاملے میں بولنے جاتا ہوں، میں تو اپنی تقریر کرتا ہوں۔ راہ دکھائیں عوام کو، اور یہ نعرہ کہ چوچے مقدسہ سے لگا ہے، محریرہ نے اس کی تائید کی ہے، بدایو اس کا دست و بازو بنا ہے، اور فتاوی رضویہ میں تو پہلے ہی دن سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، ورنہ ندوہ والے تو سیاسی قائد بن کے آ رہے تھے نا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جس کی پیچھے نماز نہیں پڑھتے اس کے پیچھے ہم چل بھی نہیں سکتے، ہم چل بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ندوہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے کسی کو صلح کلی کہے تو ندویوں کو کہا ہے، اس لیے کہ ندوی کھچڑی پکا رہے تھے، کھچڑی، دین میں کھچڑی نہیں ہے، با مسلمان اللہ اللہ با برحمن رام رام، ایسا دین نہیں ہے۔ مجدد الفسانی نے کہا اکبر وہ نہیں چلے گا کہ سورج کو سجدہ بھی کرو اور اللہ اکبر بھی کہو، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، تعویلات مت کرو، قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ او جھوٹے دعوے دارو، تمہیں تعویلات کرنے کا حق کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم دو مسئلوں پہ بات نہیں کر سکتے، تعویلات کرو گے تمہاری اوقات ہے تعویلات کرنے کی؟ نہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ کیا ہے وہ نقش قدم؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ بات دور نکل رہی ہے، مجھے خطبہ ماہ رمضان آئندہ ہفتے پیش کرنا ہے، اور ابھی میرا عنوان جماعت ہے، لیکن میں جماعت سے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ بچانا ہے تو اس پہ قائم رہنا سنیو، ایمان بچانا ہے تو اس پہ قائم رہنا۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں یزید چاہتا تھا مولا حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے، یزید کیا چاہتا تھا؟ مولا حسین اس کے ہاتھ پہ کیا کرے؟ یہ بیعت اس دور کی تائید تھی، حمایت تھی، اگر مولا حسین بیعت کر لیتے تو یزید کے امیر المومنین ہونے پہ مہر لگتی۔ مولا نے کہا علی اکبر کٹا دوں گا تیری تائید نہیں کروں گا، علی اصغر کٹا دوں گا تیری تائید نہیں کروں گا، او یزیدہ تیری تائید کبھی نہیں کروں گا۔ اور یزید مرتے مر گیا، حسین کی تائید کبھی نہیں مل سکی۔ اور میں کہتا ہوں آج یزید گمنام اس لیے ہو گیا کہ نہ اس کو کبھی حسین کی تائید ملی ہے اور نہ کبھی حسینیوں کی تائید ملی ہے۔ جو یزید کی تائید کر دے وہ بدبخت سب کچھ ہو سکتا ہے، کبھی حسین ہی نہیں ہو سکتا۔ یزید کی تائید کرنے والا کبھی حسین ہی نہیں ہو سکتا، وہ مکار ہے، وہ کذاب ہے جو یزید کو رحم اللہ کہے، جو یزید کو امیر المومنین کہے۔ یزید کی تائید کبھی حسینی نہیں کر سکتا، حسینی کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، لٹ سکتا ہے، لٹا سکتا ہے، اس لیے کہ حسینیت نام ہے۔ ہم کٹ جائیں گے لیکن دب نہیں سکتے، ہم سر کٹا سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے۔ یہ حسینیت ہے، وہ منافقت ہے کہ کوئی یزید کو رحم اللہ کہہ دے، امیر المومنین کہہ دے۔ وہ تم مومن ہو ایسے بدبخت کہ تمہارا امیر یزید ہے۔ یزید اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگ برا کہتے ہیں۔ او بدبخت سن، یزید کو برا رسول اللہ نے کہا ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، صدیق اکبر نے کہا صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو۔ صدیق اکبر کہنے صفیں سیدھی کرو۔ اللہ کے رسول کی طبیعت میں افاقہ ہوا، سرکار اٹھے
اور سوچا کہ ساری زندگی جن کو نماز سکھائی ذرا دیکھوں تو یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، ذرا دیکھوں تو یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، ذرا دیکھوں تو یہ وہ ہے نا پسے دیوار سنتے ہیں، سرے بازار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، وہ سب سنتے ہیں، لیکن جب کوئی جماعت میں نماز کے لیے کھڑے ہونے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ تو دیوار کے پیچھے کی بھی سنتے ہیں، وہ تو آسمان کے اوپر کی بھی سنتے ہیں، وہ تو عرش کے پرے بھی سنتے ہیں، وہ تو لامکاں بھی سنتے ہیں۔ ان کا سننا ایسا ہے، کہتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا تھا۔ حضور کہتے ہیں میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو کہاں سے سنتا تھا؟ ماں کے شکم سے۔ ان کا تو سننا یہ ہے، لیکن جب کوئی امتی جماعت میں کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، اٹھ کے کھڑے بھی ہوتے ہیں، پھر پردہ بھی ہٹاتے ہیں، اور پردہ ہٹا کر دیکھ کر پھر مسکراتے بھی ہیں۔ صحابہ کو جماعت میں دیکھ کے مسکرایا۔ صوفیہ کہتے ہیں حضور نے ایک بار دیکھ کر نہیں مسکرایا، نبی آج بھی زندہ ہیں، آج بھی معمول ہے جب کسی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حضور پردہ ہٹا کے دیکھتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح۔ جماعت کا سب سے بڑا فائدہ عاشق کے لیے ذرا دیکھو تو صحیح، اور حضور اگر دیکھ لینا، صرف دیکھتے نہیں، وہ دیکھ لے تو شان کیا ہو، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہیں عنایت پہ لاکھوں سلام، لیکن صرف دیکھ لے تو دم میں دم آ جائے، صرف دیکھ لے تو اور دیکھ کر مسکرا دے تو یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب گشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ میرا ایمان ہے وہ مسکراتے ہیں تو خدا بھی مسکراتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، صرف وہ ان کے مسکرانے پر وہ مسکراتے نہیں ہیں بلکہ خدا بھی مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کب مسکراتے ہیں دیکھ کے؟ جب امتی جماعت میں صف میں کھڑے ہوتے ہیں نماز، تو پتا چلا وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے جو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اور حضور اس کو 5 مرتبہ دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ حضور جس کو دیکھتے مسکرائیں، پھر اس پر مصیبت کیسی، اس پر تکلیف کیسی، اس پر پریشانی کیسی، اس پر آفت کیسی، اس پہ بلا کیسی، چاہتے ہیں کہ حضور آپ کو بھی دیکھ کے مسکرائے؟ چاہتے ہیں آپ کو؟ یوں تو سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن خاص دیکھتے ہیں پردے ہٹا کر، ذرا دیکھو تو صحیح کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ اگر چاہتے ہیں حضور دیکھ کے مسکرائے تو بولیے آج سے جماعت کی پابندی ہوگی انشاءاللہ، لیکن کس کے پیچھے؟ حسینیوں کے پیچھے، حسینیوں کے پیچھے۔ کس کے پیچھے؟ حسینیوں کے پیچھے۔ حسینی بنو، حسینی۔ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، قائم رہو حسین کے۔ عبداللہ ابن ابی والے مت بنو، منافقین مت بنو، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ زبان کٹ سکتی ہے مگر پلٹ نہیں سکتی، سر کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ یہی حسینیت ہے۔ حسینیت زندہ آباد۔ اللہ حسینیت کو سلامت رکھے، حسینیوں کو سلامت رکھے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے، اور آئندہ ہفتے جلدی آ جائیے انشاءاللہ۔ عنوان ہوگا خطبہ ماہ رمضان۔ اللہ آپ سب کو زندگی دے، مجھے بھی زندگی دے۔ آئندہ ہفتے کا عنوان بڑا قیمتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی میں جو ہے وہ ساری باتیں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ بچے ہوئے